اللهم صل على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فبهداه مقتدي. صدق اللہ العظیم. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے متعین کر دیا ہے. کوئی دین نیا نہیں آئے گا، نہ کتاب نہیں آئے گی، نہ نبی آئے گا، نہ دین آئے گا. دین کی تکمیل سے نبوت بھی گویا کی تکمیل ہوگی. نبی نہیں آئے گا، کتاب نہیں آئے گی. اس بنا پر اسی میں ہم کو آپ کو غور کرنا ہے کہ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ اس سے کبھی امت مستغنی نہیں ہو سکتی. ہر شخص محتاج ہے کہ اپنے ہر قول و فعل کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کرے. اگر موافق ہو تو لے، اور نہیں تو اس کو دیوار پر پکڑ دے، ختم کر دے. کوئی اس کے وقت نہیں. جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ کے پکڑنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اسی بنا پر حضرت تھانوی نے تعلیم الدین میں لکھا ہے، اور ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب سناتے بھی، معیار ایکار بس شاید اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. لیکن سلف سے وہی مراد ہیں جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر ہوں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں. سلف تو سبھی ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، بہت سے گمراہ بھی گزر چکے ہیں، وال بھی مضر سب گزر چکے ہیں. تو سلف سے مراد سلف صالحین ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے پیشواؤں کی اتباع کی توفیق برمت. تو میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. ان کی ہدایت پر آپ چلیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے، تو ہم لوگ مستثنا ہو سکتے ہیں مولانا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا تھے، خود مقتدا بنا کے بھیجے گئے تھے، سب سے برتر برکت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزاد نہیں کر رہا ہے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. آپ ان لوگوں کی ہدایت پر عمل کیجیے، ان کی اقتداء کیجیے. دیکھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمارا سماج کیا ہے کہ اپنے اکابر کی تعلیمات کو ہم چھوڑ دیں. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. ان کی ہدایت پر آپ چلیے. آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہو چکے ہیں، نوح علیہ السلام آ چکے ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، آپ ان سے سر منہ تجاوز نہیں کر سکتے، نبی ہیں. معلوم ہوا کہ ہم کو اور آپ کو بھی اپنے اکابر کو، اپنے سلف کو دیکھتے رہنا چاہیے. ہمارے سلف نے کیا کیا، اس پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، فائد المرام ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. یہ آیت میں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. ان کی ہدایت پر، یہ نہیں کہ میری نہیں، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. ان کی ہدایت پر جو چلے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہم کو، یہ نہیں کہا کہ میری ہدایت پر. یہاں خاص طور سے اس سے سلف کی اور اکابر کی کسی عظمت معلوم ہوئی. نام نیک رفتگاہ ضائع مکن، نام نیک رفتگاہ ضائع مکن. تاکہ مانن نام نیکت یادگار
کتنی عمدہ بات. پہلوں کے نام کو ضائع نہ کرو تاکہ تمہارا نام باقی رہے. اگر تم دوسروں کے نام کو پہلوں کو ضائع کرو گے تم خود مٹ جاؤ گے. جتنی تعلیمات وہ دے گئے ہیں مجھے سلف سب متبع سنت تھے, صالحین تھے. ابتدا ہم کو اور آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, پھر جو لوگ اولیاء اقطاب اغواث جو بھی ہوں سب جب تک وہ متبع ہیں سب کچھ ہے, انہیں کچھ نہیں ہے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے جب تک کوئی شیخ متبع سنت ہے سب کچھ ہے, ورنہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ شیخ مستقل نہیں ہے, کتاب اور سنت اللہ اور رسول اس کی طبیعت میں اگر وہ چل رہا ہے. اسی وجہ سے خر کے عادت کے خلاف کوئی اڑ رہا ہے, کوئی پانی چل رہا ہے, کوئی 1 منٹ میں ایران پہنچ گیا تو ایران پہنچ گیا, یہ سب ہے اپنی جگہ پر. اگر مقرون بے اتباع سنت ہو, مقرون مانے ملی ہو, لفظ وہی ہے. اگر مقرون بے اتباع سنت ہو تو کرامت ہے, ورنہ استدراج ڈھیل ہے. اڑنے کو تو مکھی بھی اڑ رہی ہے, تیرنے کو تو مچھلی بھی رہ رہی ہے. جتنے ہوائی جہاز چلے سب صاحب کرامت تھوڑے ہیں. وہ خر کے عادت جو مقرون بے اتباع سنت ہو وہ کرامت ہے, ورنہ استدراج ہے. یہاں کے الہ آباد کے پنڈت بہت مشہور ہیں اس معاملے میں, نام لیتے ہیں. اس صاحب کرامات خر کے عادات یہاں بھی ہیں. ایک ایک پیر پر رات بھر کھڑے رہتے, سنگم پہ چلے جائیے, اتنا مجاہدہ کرتے ہیں. بہت مشہور جگہ ہے مجاہدات کی ہندوؤں کے, لیکن اس کی کوئی مچھر کے برابر بھی اس کی وقت اہل اللہ کرنا. منقع جو پھینک جاتا ردی اس کے برابر لفظ منقع کہا, اس وجہ میں کہہ رہا ہوں کوئی وقت نہیں. مقرون بے سنت ہو, بے اتباع سنت ہو, تب تو اس کا درجہ کرامت کا ہے, ورنہ استدراج کی. اس کو کرامت ملی نہیں. کسی نے ہمارے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی غلطی آدمی ہے کچھ دن کے لیے اتباع سنت کر لے, تب کہا اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی. اتباع سنت کی جھوٹے آدمی کو اتباع سنت کی توفیق ہی نہیں ہوگی. کرامات اس بنا پر اپنے ہر حال ہر وقت دیکھنا چاہیے. سنت سے ہٹ تو نہیں رہا ہے, راستہ دوسرا تو اختیار نہیں کر رہا ہے. کتنے لوگ گئے ہیں اس راستے میں, بدین ہو گئے, پشتے لگے ہوئے ہیں حالقین کی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے کو تھامے رہیے, کیونکہ صبر کہتے ہیں کوئی ناگوار چیز پر ڈٹے رہنا, یہی صبر ہے. کسی کا لڑکا مر گیا, ہو گئے پریشانی, یہ ناگوار. اس کے باوجود اللہ ہر چیز دوست میرا سب نیکوست, جو کچھ دوست سے پہنچے سب ٹھیک ہے. یہ ہے کیا تفویض اور صبر. یہ ہر چیز دوست میرا سب بہرحال دوست اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر مستدیم رکھے دائم. بہت بڑی بات ہے. اس بنا پر اپنے اکابر کی سیرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ڈھابر میں گیا یہی سی بھی تقریر کیا بہت لوگ, سیرت سلف کو پیش نظر رکھو. علماء دیوبند کیا تھے, ان کی کیا سیرت تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے بیان کرتے ہیں, میں کہا امیر روایات پڑھتا ہوں. وہ بھی پڑھا, تم نے پڑھا کبھی؟ اپنے اکابر کی سیرت آپ پڑھیں گے تب تو معلوم ہوگا. ہمارے حضرت ماشاء اللہ ہر وقت پیش نظر. مہتمم صاحب ایسے تھے, مولانا تھامی ایسے تھے, ماں قاسم کا ایسے تھے, ماں گنگوئی ایسے, یہی ذکر ہی رہتا تھا. آئی نہیں لیکن ملفوظات. بہرحال فبہداہم مقتدی, نبی کو بھی حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے کو تھامے رکھیے. کہاں آپ کی کوٹری عرش مولا سے جو بڑھ کے ہوں,
حجرا آپ کا، لیکن اس سے بھی نکلیے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. کچھ صحابہ بیٹھے ذکر کر رہے تھے جن کو اوپر پورا کپڑا بھی نہیں تھا پڑا، کوئی لنگی پہنے ہوئے بس، کوئی کپڑا پہنے ہوئے ہے کہ نہیں، مشہور ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کو کس چیز نے یہاں جمع کیا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر نے. کہا مجھ کو حکم ہوا کہ میں تم لوگ ساتھ جا کے بیٹھوں. نبی کو حکم ہو رہا ہے صحبت، اس سے باقی صحبت کی فضیلت بنا ہو سکتی ہے. بس نفس کا آپ کا جی نہیں چاہے گا، کیونکہ آپ کا حجرہ معمولی حجرہ نہیں ہے، اسی میں مدفون ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس حجرے سے نکلیے، مسجد میں جائیے، جو لوگ کی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اس سے بڑھ کے صحبت کی فضیلت پہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب لوگوں کو اپنا طالب بنا دے. رضا کرنا. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. صحت رضا کے کہاں پہنچا دیا حضور نے. صحت بھی ضروری ہے، لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے اسباب ہدایت میں سے صحت بھی ہے. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق. ترتیب ہے سلوک کی، نتیجہ کیا ہے؟ رضا بالقدر. یہاں تک پہنچا. سب سے بڑا مقام رضا کا ہے. صحابہ کو یہ چیز حاصل تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان سے راضی ہوئے وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. مقام رضا سب سے اعلیٰ ہے. ہر حال میں راضی رہنا. تنگی تلسی سبھی کو پیش آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، صحت بھی رہتی ہے، بیماری بھی آتی ہے. جیلوں تک میں جانا پڑتا ہے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اجین کی جیل میں مقید تھے. ظاہر ہے کہ حضرت مجدد صاحب کو جیل میں جانا معمولی بات نہیں تھی، لیکن اس تربیت خداوندی ایسی ہے کہ کچھ نہ کچھ مصیبت میں ڈال ہی ہیں اللہ تعالیٰ. ہمارے حضرت فرماتے جب یہاں آئے الہ آباد میں تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہاں بھی فساد ہو گیا تھا، اور حضرت کو لکھا دیا تھا کہ للکار رہے تھے. بتائیے ایک شیخ وقت قطب اعظم تمام علماء جس کو تسلیم کر چکے ہو، یہ رپٹ میں لکھا ہے. حضرت تشریف لے گئے، وہاں تو تھا ہی فتنہ، گورکھپور گئے، وہاں بھی فتنہ اٹھا، وہاں بھی رہا. یہاں آئے تھے، یہاں بھی فتنہ اٹھا. تو حضرت بہت غمگین ہوئے. یہ سب کس کو معلوم ہو گیا؟ بہت غمگین ہوئے. کہا یہ اللہ، جہاں میں جاتا ہوں فتنہ ہی ہے، وہاں بھی فتنہ، وہاں بھی فتنہ. تفصیل کیا بتاؤ آپ کو؟ جہاں جاتا ہوں یہ فتنہ اٹھتا ہے، وہاں بھی. حضرت کو الہام ہوا، اللہ نے دل میں ڈالا کہ تم کام کس کا کر رہے ہو؟ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہو. تو یہ چیزیں تو لوازم میں سے ہیں. جو اس کام کو اٹھائے گا اس پر کچھ نہ کچھ آئے گی چیز. گھبراؤ مت. تسلی ہوئی حضرت کو. احمد خست جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے. محمد احمد خست جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے. وہم و گمان سے بڑے رحمت کردگار ہے. تسلی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ. نثار جان حدی کرد شوق سے احمد ازمار کا شعر ہے. بہت بیمار تھے. نثار ایسا مانتا کہ ملک الموت کھڑا ہے سامنے. یہ حضرت کا بیان انہیں سے سنا ہوا کہہ رہا ہوں. نثار جان حدی کرد شوق سے احمد کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سرحانے. نثار کا جو حضرت بہت بے قرار ہو گئے تو فرماتے تھے اللہ کی طرف سے وہ مجھ کو یہ میرے دل میں یہ شعر ڈالا گیا ہے کہ نگاہ نثار جان حدی کرد شوق سے احمد کھڑا ہے کون تو احمد خرس. یہ شعر آیا احمد خرس جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے. احمد خرس جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے. وہ ہم گمان سے ورے رحمت کردگار ہے. یہ تسلی بھی ہے، وہ بھیجتے بھی ہے
مرد اور دوا بھی ساتھ، لیکن دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے حالات سے پہلے تو آگاہی عطا فرمائے، پھر وہاں تک رسائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا طریق ہے، اللہ ہم سب کو اس طریق پر گامزن فرمائے، چلائے، وہی چلا سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کھولا نکلا صبح ہی، میں نے کہا تھوڑا سا کھلا دوں گا، حالانکہ عمل دوسری طرف چل گیا تھا کہ کھل گیا تھا، ابھی سے سنا۔ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقویٰ کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی نعمت سے نوازا، بہت بڑی بات، اس سے بڑھ کے کوئی چیز۔ ایمان کے باوجود تقوی کا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کا حکم ہے۔ ایمان کے بعد بھی تقوی کا حکم ہے، امر پر امر ہو جاتا ہے۔ یہی فرما رہے ہیں شیخ، کہہ رہا ہے ابن عطا اسکندری، بہت بڑے بزرگ، ان کی کتاب سنائی جاتی ہے، بہت شیخ الحدیث صاحب کے اندر سنائی جاتی تھی یہ کتاب، یہ نہیں تھی، یہ انہی کی کتاب تھی، یہ تو کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن کسی دے دیا مجھ کو تو مجھ کے یہاں کوئی جانتا بھی نہیں اس کتاب کو عام طور سے، جبکہ مولانا تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقویٰ کی عزت دی ہو، اس پر بڑا احسان فرمایا اور اس پر کامل انعام فرمایا۔ یہ دیکھیے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جتنا روپیہ پیسہ اساس ہو یہ انعام نہیں، یہ کہتے ہیں تقویٰ، دوسروں سے التفات کو ختم کر دینا، یہ انعام ہے۔ اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلعت عنایت کیے، یوں سمجھنا چاہیے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خلعت عطا فرمایا۔ پہلی خلعت کا ہے خلعت ایمان، تم کو ایمان دیا، ایمان کی دولت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں۔ ہمارے حضرت محمد صاحب بہت فرماتے تھے، کسی پر مصیبت تھی، مرید پر، شیخ سے کہا کہ حضرت یہ مصیبت ہے، کیا کروں؟ کہا صبر کرو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتے 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 جیل تک پہنچ گئے، کہا حضرت میں تو جیل میں پہنچ گیا، کہا صبر کرو، شکر ادا کرو، صبر شکر ادا کرو۔ کہا اب کا صبر شکر ادا کریں، جیل تک پہنچ گیا، پریشانی در پریشانی، اب کیا کریں؟ سب کو سمجھنا چاہیے، ہر آج مصیبت پہ مصیبت۔ فرمایا کہ اچھا تمہارے جیل میں اور بھی کچھ لوگ ہیں؟ کہا ہاں، ایک یہودی ہے۔ کہا یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی کمرے میں ایمان کی دولت سے نوازا، وہ یہودی ہے، اس کی ایمان کی دولت سے نہیں نوازا، ایمان کی دولت۔ یہ محمد صاحب فرماتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی یہ سب باتیں ہیں۔ یہ کم شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کمرے میں ہو، تم بھی اور وہ یہودی بھی، اللہ نے تم کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، یہ شکر کم ہے؟ ایمان، یہی کہہ رہے ہیں نا، وہی بات ابھی یاد آ گئی، کبھی یاد نہیں آئی تھی بات، آپ لوگوں کی برکت سے عزت دی، اس پر بڑا ایسا اور اس پر انعام کیا، اور تقویٰ کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا، اس پر کامل انعام فرمایا۔ یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلعت عنایت فرمائے ہیں، ایک خلعت ایمان ہے، پہلی ایمان سب سے بڑی نعمت، کوئی مومن جہنم میں نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو میں جب تک راضی نہیں ہوگا جب تک اس جنت میں پہنچاؤں گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو ایسا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت بڑے بات بڑا پھر تیار، کہ عام لوگوں کے نزدیک ارجا آیت، سب سے امید والی آیت کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بہت سناتے تھے حضرت۔ ارجا آیت کون ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، سب سے امید والی یہ آیت۔ لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا آیت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ عام لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید، لیکن ہم
اہل بیت کے نزدیک سب سے امید والی آیت کون ہے؟ ولا سوف، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کا ہر فرد مومن جو ہے نکالنا نہیں جاتا. آج آیت ہوئی کہ نہیں؟ ہم اہل بیت کے نزدیک عرض آیت ولا سوف یؤتیک ربک فترضی. اللہ خلط ایمان، خلط معرفت، خلط طاعت، تم کو نماز پڑھنے کی توفیق دی، کم طاعت یہ اللہ ہی کی توفیق سے. اسی بنا پر حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. کیا بندہ کرتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی ہم یہاں سے وہاں سے نہیں جاتے. ابھی قصہ سنایا تھا، ایک امیر کبیر آدمی تھا، بے نمازی تھا، اس کا ایک سائز تھا یا نوکر تھا، دونوں جا رہے تھے. وقت ہو گیا نماز کا. ملازم نے کہا کیا حضرت کہیے تو میں نماز پڑھا. ہاں جہاں نماز پڑھ. اچھا تھا آدمی وہ بھی اچھا تھا. گیا کچھ دیر ہو گئی، کہا کہ اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر. تو کہا آنے نہیں دے رہے ہیں. کہا کون نہیں آنے دے رہا ہے؟ کہا جو تم کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے. توفیق خدا بندی. رئیس ہے چاہے بادشاہ رہا ہو، اللہ نے گھوڑے کی نعمت تو دیا، سواری کی، لیکن اپنے دربار میں آنے کی اجازت نہیں دی. اللہ ہی دے. خلات سنت پہ جو عمل کر رہے ہو، یہ بھی مخلوق سے طمع کر کے اور غیروں کا آسرا لگا کر ان کو ملامت کرو. یہ کتنی نصیحت ہے. یہ سب نعمتیں تم کو حاصل ہے، ایمان ہے، خلات ہے، نماز ہے، روزہ. غلط نہیں ہے. اس لباس میں دوسروں سے امید نہ لگاؤ، کیونکہ اس امید کی وجہ سے تمہارا کپڑا میلا ہو جائے گا، گندا. اس کپڑے میں جو ہم لوگوں کا کپڑا ہے، لیکن ہم لوگ کیا حال ہو گیا. در قسمت خاص آمد ایام چل، نہ رفت رہے صدق و صفا گاہ میں چل. صدق و صفا کے چند قدم بھی نہیں چلے، بدنام کنندے کو نام چل. نہ رفت رہے صدق و صفا گاہ میں چل، بدنام کنندے کو نام. اللہ ہم سب لوگوں کو اس لباس کی لاج رکھنے کی توفیق دے. مخلوق سے طمع کر کے اور غیروں کا آسرا لگا کر ان کو میلا مت کر. کتنا عمدہ الفاظ. یہ تھاری ترجمہ کر رہے ہیں، ان کی عربی عبارت کا ترجمہ معتھانی کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. خلات سنا، مخلوق سے طمع کر کے اور غیروں کا آسرا لگا کر اس کو میلا مت کرو. یہ کپڑا تم زہد کا پہنے ہوئے ہو، سلوک کا پہنے ہوئے ہو، بزرگوں کا پہنے ہوئے ہو. یہ لوگ طمع نہیں کرتے. ایک بزرگ تھے، بہت مشہور بزرگ ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں امیر کو لکھ دیجیے سفارش نامہ، کچھ شادی بیاہ ہے. لکھا انہوں نے. لکھا کیا؟ فَإِنْ آتَيْتَ فَالْمُعْطِي هُوَ اللَّهُ وَأَنْتَ الْمَشْكُورُ. اگر تم دے دو اس کو تو موتی حقیقی اللہ ہے اور تمہارا بھی شکر گزار ہوں گا. وَإِنْ مَنَعْتَ فَإِنَّ الْمَانِعَ هُوَ اللَّهُ وَأَنْتَ الْمَعْذُورُ. اگر تم نے نہیں دیا تو تم معذور ہو. اللہ تعالیٰ مانے اللہ تعالیٰ ہے، اب تم معذور ہو. منع کرنے والا اللہ ہے اور تم معذور. یہ ہمارے بزرگوں سفارش نامہ یہ ہے. بہرحال فرماتے ہیں شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں، میں نے خواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ارشاد فرمایا، اے علی اپنے کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف رکھ. حضرت علی کو خواب میں. یہ تربیت. خواب میں بھی تربیت ہوتی ہے. اس کی کیا مثال ہے خواب میں. حضرت علی سے فرمایا، اے علی اپنے کپڑے کو میل و کچیل سے صاف رکھ، ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. حضرت حسن کا واقعہ ہے آباد علیہ السلام میں. 12,000 روپئے کے لیے کسی کو لکھا تھا. انہوں نے فوراً کہا کہ تم مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہو. ڈانٹ دیا حضرت حسن. میں نے آج کیا، یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ اپنے
عیسیٰ اے علی اپنے کپڑے کو میل کچھ ایسے صاف ہے، ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ جان کہ اللہ نے تجھ کو خلط ایمان، خلط معرفت، خلط توحید، خلط محبت اراد فرمایا ہے، اس کے باوجود دوسری طرف امید رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلط ایمان، اللہ ہم سب لوگوں کی عنایت فرمائے۔ بہت آج میں الہی مقصود من تو ہی ورضائے تو، محبت و معرفت خود بدے، ہے کہ نہیں؟ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا، الہی مقصود من تو ہی ورضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔ اتنا فارسی سے یاد کر اسے جانتے لوگ، آدھا علم فارسی میں ہے۔ میں نے سورہ میں بھی کہا تھا، وہاں سورہ میں کہا تھا دیوبند کی، میں نے کہا کہ اتنے علوم ہم لوگوں کے فارسی میں ہے، سب لوگ نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کہتا ہے یہ مضامین جو فارسی کے عربی میں زیادہ اشعار اس سے اچھے اچھے ہوں گے، لیکن وہ جو میں نہیں کہتا کہ شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ کے معنی آئے، کہتے ہیں پہنچے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ فرمایا جان کہ اللہ نے تجھ کو خلط ایمان، خلط معرفت، خلط توحید، خلط محبت عنایت فرمایا ہے۔ کتنی بات معلوم ہوا کہ یہ لباس 1000 درجہ بہتر ہے جو اللہ نے پہنچنا ہے۔ وہ لباس التقویٰ، ظاہر کا خیر ہے نہیں، تقوی کا لباس خیر، اس سے بڑھ کوئی لباس نہیں۔ خلط ایمان، خلط معرفت، خلط توحید، خلط محبت عنایت فرمایا ہے۔ اسی وجہ دعا کی جاتی ہے کیا الہی اثرات یاد کرنا ہی چاہیے، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔ فارسی میں کہتے اردو میں کہے، اس دعا کی مقبولیت کا ہے۔ شاہ عبد الرحیم جیسا، شاہ ولی اللہ صاحب کے والد، کہ مجھ کو جو کچھ ملا ہے اس سے ملا ہے خلط توحید، وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات۔ یا اللہ خلط ایمان، خلط معرفت، خلط توحید، خلط الہی مقصود من تو ہی رضائے تو، محبت و معرفت خود دو ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں اس آیت کے معنی سمجھ میں آئے، وہ ثیاب کا فتحیر، اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ پکڑے میں گرا دو ہی ہونا بھائی، کرتا پجامہ، یہاں کپڑوں کو پاک کرو۔ تو کپڑوں سے کیا مراد ہے؟ خلط ایمان، خلط معرفت، خلط محبت آدھے معلوم تھا؟ بڑے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں۔ یہ کتاب بہت زبردست ہوتا ہے، دیکھیے پتلی سی ہے لیکن ختم ہی نہیں ہو رہی۔ بولے وہ ثیاب کا فتح، اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ تو ان کا کپڑے ہمارے کہا ایمان، معرفت، محبت۔ پر جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوں گی۔ وہ کیا مچھر کے برابر، پوری دنیا کے بارے میں جب اللہ نے فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر اس کی وقت ہوتی تو ہم کافی کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے۔ اس میں ایمان رکھنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ اب تھوڑی سی دنیا کم ہی شکایت شروع کر دیتے۔ جو کوئی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اس سے بڑی چیز تم کو عطا فرمائے۔ دونوں دوستوں کو اسی میں بجھا دیا، رہو اسی میں رہو۔ حضرت شاہ مدر جانت یہاں حجی آتے تھے تو بہت سے بکرے آئے، انہوں نے کہا سب کو تقسیم کر دو، بکروں کو تقسیم ہو گئے۔ ایک بکرا تھا تو جب تہجد کے اٹھے تو وہ بکرا بولنے لگا، میں کہا بھائی ہم نے کہا تھا سب بکروں کو تقسیم کر دو، یہ بکرا کیسے؟ کہا حضرت نواسے نے کہا کہ ہم بکرے کو پالیں گے، اس وجہ سے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کہا اوہ اب میں کیسے دعا کروں اللہ سے؟ یعنی بکرا موجود ہے، یہ مطلب کہ اگر کچھ نہ ہوتا تھا، اب دیکھیے سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی دل سے دعا کرتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ بھائی سب کو نہیں کرتا، میں اپنے ہی حال بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید خالص، وحد اللہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف
لجاجت. استعانت جس طرح عبادت باللہ میں توحید، اس طرح استعانت باللہ یا من اللہ بھی توحید میں داخل ہے. دونوں سارے نعبدو و ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ایاک نعبدو اگر مکمل ہے تو ایاک نستعین بھی مکمل ہونا چاہیے، اس میں غیروں کو نہ ملاؤ. معبود وہی ہے، مستعان وہی ہے. معبود واحد وہی ہے اور مستعان در حقیقت وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. ذرا سا قید لگا دیا، عربوں نے اس پر مخالفت کر دیا، مگر وہ کہنے کوئی ضرورت نہیں تھی. وہاں جو قید لگائی گئی اسی وجہ سے گڑبڑی ہوئی، پھر کر دیا اس کے ترجمے کو ختم کر دیا. توحید خالص مستعان میں دونوں میں کوئی فرق ہے مجھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کوئی فرق نہیں. معبود حقیقی وہی اور مستعان حقیقی وہی ہے. انہیں سے مدد طلب کرو. اپنے سلوک میں بھی سب کچھ ہے شیخ، لیکن اصل نظر تو اللہ ہی پہ ہونی چاہیے. مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو مجدد صاحب کے ایک مرید خواجہ محمد معصوم کے یہاں گئے. کہا کہ حضرت شیخ کا یا والد کا جو بھی کہا ہو ان کا انتقال ہو، اب ہم لوگ کہاں جائیں؟ فرمایا کتنی ضرورت ہے. یہ نہیں کہا کہ میری طرح رجوع کر لو، یہ بھی درمیان میں کہنا ضروری ہے حالات کے دوارے. یہ نہیں کہا کہ میں تو ہوئی ہی، جبکہ 7,000 ان کے خلیفہ تھے، لاکھوں مرید تھے. یہ نہیں کہا کہ میں تو ہوئی، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین مربی حقیقی وہ زندہ ہے، ادھر رجوع کرو. یہ نہیں کہا میری طرح رجوع کرو. یہ توحید کی بات کہہ رہا ہوں. اگر واحد اللہ فإن توحید راستا طریق نہیں سمجھ. مقاصد یہ سب چیزیں مقاصد نہیں وسائل ہیں مولانا. مقصد کے حد تک نہ پہنچاؤ. فرماتے ہیں پر جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوگی، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین وہ ہے. اور جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا. کتنی علامت مرسال کتنی عمدہ ہے. تھانوی ترجمہ کیا، میں کہتا رہتا ہوں یہ کوئی اسکندری ہی خود بڑے آدمی ہیں. حضرت حاجی صاحب حکم کرنے والے ہیں تھانوی کو ترجمہ کرو اس کا. اب مکے میں ترجمہ ہوئی ہے. سب تو بڑے بڑے ہیں لوگ. کہتے ہیں ہر اللہ جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمون رہے گا. سن لو، بلا جو حقیقی جو اللہ سے پھیر دے اس میں اللہ مبتلا بھی نہیں کرے گا. مبتلا کرے گا ثابت القدم رہے گا، ثابت القلب رہے گا. اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا. جو اللہ کا مطیع ہے تو اللہ کی نافرمانی کوئی سوال ہی بنتا. اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا. تو یہ بھی دیکھیے قید لگا دیا، نافرمانی ہوئی مگر توبہ کر دیا. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو، لیکن بنا شہوت یا بشریت کوئی خطا ہو جائے تو رجوع کر لو. اس کے بعد حسنہ کوئی کر لے، استغفر اللہ ہی کہہ لو. تھانی کہتے ہیں استغفر اللہ کہہ لو. یہ تو اس کو تہجد کے وقت تک نہ روکو. عشاء بعد خطا ہے تو نقد اس کی تلافی کرو، اس سے استغفر اللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر نافرمانی ہے تو عذر کر. یہ ہے مومن کا کام. یہ ہے اولا تو خطا نہیں. اتق اللہ حیث ما کنت. اس کے باوجود اگر کوئی سیئہ ہو گیا تو اس کے بعد حسنہ لاؤ، استغفر اللہ کہہ لو، کچھ خرچ کر لو، صدقہ کر لو، مل جائے گا. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. کسی عمدہ بات جامع ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں جیسے قرآن شریف میں انا اعطینا ہے تو پوری حدیث میں یہ بھی ایک حدیث ایسی چھوٹی سی ہے پوری ہے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس. ابھی قابل نہیں ہوگے ان دونوں سے، قابل نہیں ہوگے جب تک حقوق اللہ کو بھی ادا کرو، اخلاق کو بھی درست کرو. کہا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اکثر ما یدخل الجنہ، سب سے زیادہ کون سا عمل ہے جس سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، لگا دیا ساتھ، تقوی اللہ، یہ نہیں صرف تقوی اللہ، حسن الخلق۔ تکمیل تمہاری کس سے ہوگی؟ حسن خلق سے ہے۔ قال ابن قیم نے کہا ہے کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا کرے گا اور حسن خلق سے حقوق العبادت ہے، اور جو حقوق اللہ دونوں کو ادا کرے وہی صالح ہے، اور صالحین جنت میں جائیں گے۔ جواب صحیح ہوا کہ نہیں؟ کتنا جامع۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 اور 20 ہزار میں نے یہ حدیث نقل کیا تھا، تو آپ تک الدین ہوئے سبھی تھے، بہت خوش ہوئے تھے کہ نہیں؟ اس حدیث سے بھی خوش ہوئے اور ایک بات سے اور خوش ہوئے۔ اب موقع بیان کر دیں، 20 ہزار آدمی رہے ہوں گے مالک۔ اب میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے علماء قریب ہر جگہ کے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ صبح سے اب تک 9 بجے سے 9 بجے کا وقت دیا گیا تھا، اور شروع جلسہ کب ہوا تھا؟ 9 بجے دن سے۔ میں نے کہا حضرت مولانا کہ آپ تاریخ، ان کے کمالات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک، میں بھی معتقد ان کا ہوں اور میں بھی بیان کرتا ہوں۔ جتنا بیان کیا گیا سب کم ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، اتنے بڑے آدمی تھے ماں عبداللہ کافوری۔ لیکن مجھے اصل بات جو اپنے فائدے کی یہ ہے کہ ہمارا اکابر جس طریق پر رہے اس طریق کو اختیار کیے، جن کمالات کو آپ بیان کر رہے ہیں ان کمالات کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں صبح سے شام تک اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جلیل المجامع، یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہی کہتے ہیں۔ صبح سے 12 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جلیل المجامع ہے، بہت مشہور شعر ہے۔ میں نے کہا اب یہ پڑھنے کا وقت ہے، یہ حضرات کہہ دیں اولئک ابنائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جلیل المجامع، یہ ہمارے فرزند ہیں، یہ اکابر کو اب کہنے کا وقت ہے۔ یا تو زندہ ہوں وہ، یا مردہ زبان حال سے وہ لوگ کہیں اولئک ابنائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جلیل المجامع۔ میرا لڑکا ایک عزیز ہے، میں نے کہا عزیز میں بھی کہہ دیتا ہوں، یا عزیز المجامع، ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ کا۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم، یہ ہمارے اب تک یہ ہوا ہے اولئک آبائی۔ اب یہ کہو کہ یہ کہہ دیں اولئک ابنائی فجینی بمثلہم، یہ محدث ہے، یہ مفسر ہے، یہ صالح ہے، یہ اولیاء ہے، یہ تب ہو۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی بیان کیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا، کہا دستار بندی ہی کا جلسہ تھا دیوبند میں، حضرت تھانوی کی دستار بندی ہونے والی تھی۔ حضرت تھانوی نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو یہ جلسہ ہم لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، ہم لوگوں کے اندر تو اہلیت نہیں ہے، چلو اپنے استاد سے کہہ کہ جلسے کو ملتوی کر دیجیے، ہم اس لائق نہیں کہ دستار بندی گئے۔ کہا حضرت یہ دستار بندی کا جلسہ ہے ہم لوگوں کے اندر کچھ صلاحیت ہی نہیں، لیاقت نہیں، ہمارے اندر اہلیت نہیں، ہماری کیا دستار بندی ہوگی۔ اب دیکھیے استاد کیا کہہ رہا ہے، ہم لوگوں کے سامنے تمہاری یہ حیثیت ہے، ہمارے بعد تم رہ جاؤ گے۔ یہ تعریف کیا کہ نہیں؟ شیخ یہ بھی کہا جو لوگ آتے تھے خواجہ باقی اللہ کے یہاں بیعت ہونے کے لیے، خواجہ باقی اللہ کیا کہتے تھے احمد کے یہاں جاؤ، اس میں مجدد الفسانی تھوڑے تھے، وہ کہا احمد کے یہاں جاؤ، ان کے مرید تھے۔ تو لوگوں کو ظاہر راغبات بار ہوتا تھا کہ لیجیے ہم تو آئے ان سے بیعت ہونے کے لیے، یہ اپنے مرید کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ کسی نے کہہ بھی دیا، کہا دیکھو وہ احمد کا یہ حال ہے، احمد وہ آفتاب ہے، ہم جیسے ستارے اس کے اندر غرق ہیں، ماد ہیں، ہم جیسے ستارے اس کے سامنے کچھ نہیں، اسی سے بیعت ہو۔ احمد وہ کون کہہ رہا؟ پیر کہہ رہا ہے، مرید سے کے متعلق کہتا ہے احمد وہ آفتاب ہے، ہم جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں، گم لفظ ہے وہ آفتاب۔ میں نے کہا ایسے بنو، جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا، جو ایمان اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمول رہے گا، اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا۔ اللہ کو کہہ رہے ہو کہ مطاع ہے اور ان کی نافرمانی بھی کر رہے ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے نافرمانیوں سے۔
اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا، اللہ ہم سے غلطی ہوئی، استغفر اللہ. اور جان تجھ پر اللہ کے مہر ہو کہ ساری آخرت کا مخلوق سے امید اٹھنا اور اس سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زینت زیور کی بھی زینت بنے گی. سب سے بڑی زینت مومن کے لیے کیا ہے؟ کہتے جان لوگ تجھ کو اللہ کی محبت تم پر ہو کہ سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھ جانا. جو آخرت ہے پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ دنیا کے لوگ اہل دنیا کو نہ دیکھو، تم آگے بڑھو. سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور ان سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے ایسے زیور کی زینت نہیں ہے. یعنی دلہن کو زیور سے زینت ہوتی ہے، اس سے کہیں بڑی زینت یہ ہے کہ مخلوق سے تمہاری نظر اٹھ جائے. یہ زیور ہے، مثال کے نہیں ہوں دیا. اور ان لوگوں کو اس کے امر سے بھی زیادہ حاجت ہے، اور ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے جیسے جان کو پانی کی. اور جس شخص کو شاہی خلعت پہنایا جائے، کسی کو خلافت مل گئی لیکن عمدہ باد مل جائے، جیسے دلہن کو زیور کی زینت ہے ویسے انسان کو اس کی زینت ہے کہ مخلوق سے قطع تعلق حجاب است بے حاصلی، تعلق حجاب است بے حاصلی، چپے بندہ بخسلی واصلی. یہ ہے گلستہ کا شعر رحمدہ. تعلق حجاب است بے حاصلی، چپے بندہ بخسلی واصلی. جس شخص کو دیکھنی عمدہ مثال ہے مولانا، جس شخص کو شاہی خلعت پہنایا جائے اور اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے. ٹھیک ہے، اس کو چاہیے ہی. ہمارے حضرت خود بیان کرتے تھے، کبھی نہیں بیان کیا وہ نہیں. ایک شخص کو حضرت نے کسی بزرگ نے نہیں کسی بادشاہ نے وزیر کو اپنی چادر دیا، اس بیچارے کو چھینک آ گئی تو اس نے صاف کیا، بس چھین لیا. نہ لائے کہیں کہ ہماری چادر دیا ہے، ہمارے انعام، ہاں تم اس سے منہ اپنا ناک صاف کر رہے ہو. چھین لیا اس کو. یہ حضرت سے ہم نے سنا ہے. مطلب کہ کوئی چیز دی جائے تو اس کی قدر کرو. اب دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. جس شخص کو شاہی خلوت پہنایا جائے اور اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے اور اس سے نہ چھینا جائے گا. دیکھ اب آئے نا وہ موقع حضرت والی بات کا، چھین لیا اس سے، چھین لیا. کہ نالائق ہم نے دیا تو نہ صاف کرے اسے، اور اس سے نہ چھینا جائے گا. کہتے ہیں ہمیشہ اس کے پاس رہے اور اس سے نہ چھینا جائے تو کیا چاہیے؟ اور جو خلعت عنایت کو میلا کر دیجیے، جو خلعت عنایت کو میلا کر دے تو مناسب کہ اس کے پاس نہ رہنے دے، چھین لے گا. اللہ نے جب تم کو ایمان کی دولت دیا ہے، ایمان کی قدر، تو انظلمکموہا وانتم لہا کارہون، چھین لیں گے. سو اے بھائی، اپنے ایمان کو تمہیں مخلوق سے میلا مت کرو. سو اے بھائی، اپنے ایمان کو تمہارے مخلوق سے میلا مت کرو، مخلوق سے امید رکھو، اور سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کرو، اور سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد نہ کرو. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی. کیا بات، عزت کا لفظ نہیں حضرت ہمارے کہتے تھے کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ دائم ہے، یہ محبت بھی باقی رہے گی جنت تک. دوسرے کسی کی محبت ایسی نہیں جو دائم رہے. میں دیکھتا تھا جنازے میں جتنے ساتھی تھے مردے کے، وہ سب اسکوٹر لیے کھڑے رہتے ہیں. کندھا کو دیکھا طالب علم لے کے آتے ہیں. میں نے کہا یہ ساتھی ہمیشہ کے ہے، یہ قبرستان تک کے بھی ساتھی نہیں ہیں. یہ تو اسکوٹر سائیکل لے کے آئے، ابھی انہیں چلیں گے. کون لے جائے گا؟ ہمارے طالب علم، ہم لوگ لے آتے تھے. جنازے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بات بیان کرتا تھا آج بیان بہت دنوں بعد. کوئی نہیں ہے، سب ان کے ساتھی، شریک تھا، تجارت بھی شریک تھا، یہ تھا. وہ کندھا دے گا؟ یہ دیکھیے کہیں کا بھی دیا. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا
اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی. اللہ باقی اللہ میں انی فقیر فرزقنی، پھر ان کا دعا ہے. ایک کلکٹر سوائے یہیں کہا حضرت بہت پریشانی ہے. کہا میں کہہ رہا تھا کلکٹر نہ مانگو، اب پریشانی کیا ہے؟ وہ پڑھتا ہوئے کلکٹر تھے. کہا تم ہی تو مانگ رہے تھے. کیا دعا بتائی؟ دعا کرو اللہ میں انی ذلیل فاعذنی. میں نے کہا دعا بھی ویسی بتایا حضرت نے. اب کلکٹر کہنا میں ذلیل ہوں مشکل، نبی تو کہہ سکتا ہے، یہ کلکٹر جلدی کہتے تھوڑے کہ ہم کم درجے کے ہیں. اللہ میں انی ذلیل فاعذنی، اللہ میں انی فقیر فرزقنی، یہ دعا پڑھا کیجیے، جس میں بھی اصلاح کی. اگر تو اللہ سے عزت کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی. اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اسے دوام نہیں، عزت بھی دائم نہیں رہے گی. وہ خود عزیز نہیں ہے. مان عزت رب سے جس کو ہو قرار، ماتھامی لکھ رہے ہیں، یہ تو عربی نہیں ہوگا. مان عزت رب سے جس کو ہو قرار، مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ سے محبت، تعلق الہی، مقصود منطوی و رضایت، محبت و معرفت خود بدے. یہی بدعا الہی مقصود منطوی و رضایت، محبت و معرفت خود بدے. الہی مقصود منطوی، اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں. ادھر آپ اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. یا اللہ اپنے بزرگوں کی جگہ پر بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ حضرات خلوص سے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اٹھنے کو، بیٹھنے کو، اس مجالست کو، یہ مکالمے کو اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا. اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے الہی مقصود منطوی و رضایت، محبت و معرفت خود دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے، اپنی نسبت عطا فرمائے، اپنی محبت سے مشرف فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صحابہ کرام اولیاء اعظام میں اللہ ان دعاؤں کو، ان باتوں کو، اس سننے کو، بولنے کو سب کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.